بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم بزرگوں، دینی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے میں جو میسیج پیغام ہے بڑا پیارا، بہت قیمتی پیغام ہے۔ میں بھی اس کو یاد رکھوں، آپ سب بھی اس کو یاد رکھیں، بڑا کام آئے گا وہ میسیج پیغام۔ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوگی، مشکلات دور ہوگی، مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے یہ کیا کہ کچھ ہیرے ایسے تھے جو اصلی ہیرے تھے، ان کو، اور کچھ شیشے کے ٹکڑے جن کو ہیروں کی شکل دے دی گئی تھی، ان کو ایک تھیلی میں مکس کر دیا۔ دکھنے میں بظاہر دیکھنے میں دونوں میں پہچان کرنا مشکل تھا، اور اعلان کیا کہ یہ ایک تھیلی میں اصلی ہیرے اور شیشے کے بنائے ہوئے نقلی ہیرے دونوں ایک ساتھ ملے جلے پڑے ہیں۔ جو ان کو الگ کر دے گا اس کو بڑے انعام سے نوازا جائے گا، اور اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ نصیب آزمانے والے آگے بڑھے۔ کئی لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ نہیں کر سکے۔ ایک نابینا آدمی، آنکھوں سے اندھا آدمی بادشاہ سلامت کی خدمت میں لایا گیا۔ درباریوں نے بتایا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصلی نقلی دونوں ہیروں کو الگ کر کے بتائے گا۔ بادشاہ سلامت مسکرایا اور کہا کہ آنکھوں والے اپنی گردن گنوا چکے، وہ اصلی اور نقلی میں تمیز نہیں کر سکے، ابے نابینا تم یہ کام کیسے کر سکو گے؟ اور بادشاہ نے پھر متنبہ کیا کہ اگر نہیں کر سکے تو گردن اتار دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے ہیرے تو دیجیے۔ چنانچہ وہ ہیرے لے کر چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا، اور آنے کے بعد وہ 2 تھیلی میں ہیرے کر کے لایا تھا، اصلی الگ نقلی الگ۔ بادشاہ نے دیکھے اور بادشاہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً اس نے یہ کام کر دکھایا ہے، یہ کام اس نے کر لیا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بڑے انعام سے نوازا۔ جب وہ جانے لگا تو اس سے پوچھا کہ ابے او نابینا، آنکھوں والے جو کام نہیں کر سکے وہ کام آنکھوں کی بینائی سے معذور ہونے کے باوجود تو نے یہ کام کیسے کر دکھایا؟ وہ نابینا آدمی مسکرایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ کیسے آسان کام ہے؟ کہ میں نے ہیروں کو لے جا کر دھوپ میں ڈال دیا، جو اصلی تھے وہ گرم نہیں ہوئے، نقلی تھے وہ گرم ہو گئے، تو ان کا دھوپ میں گرم ہو جانا یہ ان کے نقلی ہونے کی نشانی تھی، اور گرم نہ ہونا، دھوپ پڑنے کے باوجود ٹھنڈا ہی رہنا یہ ان کے اصلی ہونے کی نشانی تھی۔ یہ ایک پیغام ہوا۔ اس پیغام کو سنانے والے نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہی اصلی اور نقلی کی پہچان ہے۔ آدمی کو کیسے ہی حالات پیش آئیں اس میں صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اس پر ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت کب تک صبر کرنا چاہیے؟ بعض مرحلے بہت سنگین آ جاتے ہیں۔ تو استاد نے جواب میں کہا کہ زیادہ صبر نہیں کرنا ہے، جب تک اصلی ہیرے بن جاتے ہو وہیں تک صبر کرنا ہے، اس سے آگے پھر تمہیں صبر نہیں کرنا۔ اس کے جواب میں شاگرد نے کہا کہ اس کے بعد کیسی ہی دھوپ پڑے گی، تم گرم نہیں ہوں گے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو جب تک اصلی ہیرے نہیں بن جاتے وہاں تک صبر کیجئے، عادت ڈالیے۔ جب یہ عادت پڑ گئی اور اصلی ہیرے بن گئے تو بڑے سے بڑے مشکلات سے نکلنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ سارے مسائل اپنے حل کر سکتے ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن پیغام اس میں بہت بڑا ہے۔ میں بھی، آپ بھی سب اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی میں یہ بہت کام آئے گا۔